میں پہلے قبلہ ایک بات عرض کروں کہ انبیاء کاملین کی تعظیم رب کو خود مقصود ہے، اور نبیوں کی تعظیم اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی برہان اور دلیل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب دلیل کی تعظیم کی جائے تو دعوے کی صداقت پر وہ دلیل ہوتا ہے، اس لیے کہ جو شخص دعوے کو قبول کرتا ہے اور دلیل کی نفی کرتا ہے یا دلیل کا مذاق اڑاتا ہے یا دلیل کی توہین کرتا ہے تو دراصل وہ دعوے میں ہی جھوٹا ہے، اس لیے تو اس کو اپنی دلیل کی کوئی قدر نہیں اس دعوے کی، اور جو دلیل کا شہدائی ہوتا ہے وہ دعوے کا اصل مقر اور اس کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ تو دعویٰ ہے اور محمد رسول اللہ اس کی دلیل ہے، تو انبیاء سے تعظیم یہ اللہ کی توحید سے کی پکی اطاعت ہے۔ اللہ انبیاء کی تعظیم اور ان کی توقیر کرنا، ان کی اتباع کرنا یہ خدا کے دین کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تعظیم کے حوالے سے ہم آگے چلیں گے، پہلے میں جب آپ نے اس موضوع کو لایا ہے اس میں تو ایک بات عرض کر دوں کہ جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے دربار میں پہنچے تو فرعون جو اس کے ماننے والے تھے، جو اس کو خدا کہتے تھے، وہ خود جادو کر کے دکھاتے تھے، اور فرعون اس بات پر مست تھا کہ یہ میرے چاہنے والے اتنے مضبوط ہیں اور معاذ اللہ میں خدا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ تشریف لائے اللہ کا دین بیان کرنے کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے، تو قرآن میں موجود ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈرانے کے لیے اپنے معاونین کو، جادوگروں کو آگے کیا، تو جادوگر جس کو خدا کہتے تھے فرعون کو، اسی کو چکمہ دے رہے ہیں، اور انہوں نے فرعون کی آنکھوں کے آگے جادو کیا اور اپنی رسیاں پھینکی، وہ رسی تھی، وہ فرعون گویا کہ خوش فہمی میں کہنے لگا کہ دیکھو میرے چیلے کتنے چاہنے والے ہیں کہ جنہوں نے رسیوں کو سانپ بنا دیا۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے چیلے خود اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور خود اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اس نے رسی کو تو سانپ نہ بنا سکے لیکن انہوں نے تو فرعون کے اوپر جادو کر دیا تھا۔ لیکن جس وقت یہ معاملہ سامنے آیا تو حضرت موسیٰ کی شخصیت بڑی وجیح تھی، اور ہر نبی بڑا خوبصورت اور بڑا وجیح اور بڑی اعلیٰ صفات کا مالک ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ جب دربار میں پہنچے اور فرعون نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم موسیٰ کو کوئی کرتب دکھاؤ، تو اس وقت حضرت موسیٰ کی شخصیت کو دیکھ کر وہ سارے جادوگر مرعوب ہو گئے، اور ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ پہلے آپ کچھ کر کے دکھائیں یا ہم، پہلے آپ یا کچھ ہم۔ تو اللہ رب العالمین کو ان کی یہ ادا بھی بڑی پسند آئی کہ دیکھو میرے محبوب کی بزرگی اور میرے کلیم کی عظمت کا انہوں نے لحاظ کیا، خواہ ایمان لانے کے لیے نہیں کیا تھا لیکن کہا کہ پہلے آپ۔ تو بعد میں جب یہ مسلمان ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور انہوں نے ایمان لایا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں، یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا جو ایمان لے آئے۔ فرمایا وہ جو نبی کی تعظیم انہوں نے کی تھی نا، بھلے نبی سمجھ کر نہیں کی تھی، انہوں نے آپ کی ظاہری بزرگی کو دیکھ کر کہا کہ پہلے آپ، تو یہ پہلے آپ کا لفظ رب کو بڑا پسند آیا، اور اللہ نے نبی کا اس ادب کرنے کے بعد، اس اتنا ادب کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انہیں ایمان کے دولت سے سرفراز فرمایا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کا ادب انسان کی زندگی میں کس قدر انقلاب لاتا ہے۔ جو کافر تھے انہوں نے نبی کو نبی سمجھ کر ادب نہیں کیا بلکہ یوں ہی آپ کے امامت شریف، آپ کے چہرے کی وجاہت سے اس کہا، اللہ رب العالمین کو یہ بھی ادا پسند آئی اور وہ دار اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ صحابہ کرام میں تو ایسی کئی نظیریں انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً یہ جو پہلو ہم